بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ آج سے ہم اپنی انگلش گرامر کا آغاز کرتے ہیں اور وہ بھی ہم کریں گے فرام بیسک سے لے کر ایڈوانس لیول تک۔ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ انگلش گرامر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک میجر ٹاسک ہوتا ہے ہمیشہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں۔ اس کی ریزن کیا ہے، مطلب کیوں جو ہے وہ سب لوگوں کے جو ہے انگلش گرامر میں میکسیمم ایشو ہوتا ہے، کیوں ہر ایک بندہ جو ہے اس میں کنفیوز ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ اپنی سکولنگ سسٹم میں ایک ہی چیز کرتے آ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ سکولنگ سسٹم ہے اس میں ہمیشہ رٹا ہوتا ہے اور ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ترسٹی کرو، صرف یہی جو ہے ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور ہم سے رٹوایا جاتا ہے۔ پھر ہماری جو ایکسپریشن ہوتی ہے وہ تو یا کچھ اس ٹائپ ہوتی ہے یا کچھ اس ٹائپ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں انگلش آتی نہیں اور ہم جو ہے صرف اور صرف رٹے ہوتے ہیں اس کو۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ سیشن جو ہے آپ کے لیے فری آف کاسٹ لے کے آیا ہوں۔ یہ ایک کمپلیٹ پلے لسٹ ہوگا، اس میں آپ کو جو ہے وہ سب کچھ پڑھایا جائے گا اور آپ کی جتنی بھی کنفیوژن ہے انگلش گرامر کی اس کو آپ نے کہہ دینا ہے گڈ بائے، اور آپ کی جو ایکسپریشن ہے وہ اسی طرح جو ہے ہیپی بن جائے گی۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنی اس سیشن کو، اور اس سیشن میں ہمارے ساتھ ہوگا کیا اس میں ہمارے ساتھ جو ہے فرسٹ آف آل 12 ٹینسز ہوں گے، ہمارے ساتھ اس میں کچھ رولز ہوں گے، کچھ ہمارے ساتھ ایگزامپلز ہوں گے، اس ایگزامپل کو جو ہے کچھ ہمارے ساتھ CSS کانٹیکسٹ پر جو ہے ایگزامپلز ہوں گے۔ اس طرح ہمارے ساتھ اس میں تھوڑا نہیں بہت سا ہوم ورک بھی ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کتنے ٹینسز ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ 12 ٹینسز ہوتے ہیں۔ 12 میں ہمارے ساتھ 4 پریزنٹ ہوتے ہیں، 4 فاسٹ ہوتے ہیں، 4 فیوچر ہوتے ہیں۔ اچھا، پریزنٹ، فاسٹ، فیوچر، اس کی کیا کنسیپٹ ہے؟ مطلب اگر آپ دیکھ لینا تو ہم بات کرتے ہیں یا تو موجودہ زمانے میں بات کریں گے، یا تو گزری ہوئی میں کریں گے، یا آنے والے وقت کی بات کریں گے۔ موجودہ، گزری ہوئی یا آنے والے، ان 3 زمانوں میں ہم بات کرتے ہیں، اور یہی ہماری ٹینسز ہے، یہی ہماری جو ہے وہ سب کنفیوژن کی جڑ ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ سمپل ٹینس۔ ہم جو ہے وہ اس طرح سٹیپ وائز چلیں گے۔ آج ہم پریزنٹ سمپل ٹینس پڑھیں گے، پھر فردر جو ہے وہ سٹیپ وائز ہم ادر پوائنٹس یا ادر جو ٹاپک ہے وہ ہم کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ آج کی ٹاپک ہے، اور اس پر جو ہے جتنی بھی ڈسکشن ہوگی وہ صرف پریزنٹ سمپل ٹینس پر ہوگی۔ انشاءاللہ ود ان 5 اور 6 منٹس جتنی بھی کنفیوژن ہے وہ میں سب کے سب آپ کا ختم کر کے آپ کو جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اچھا، پریزنٹ سمپل کو دیکھتے ہیں، تھوڑے بہت سمجھتے ہیں۔ پریزنٹ سمپل ٹینس کو جو ہے وہ ہم پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ مطلب اس کو انڈیپینڈنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بات ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ ہمارے ساتھ شور نہیں ہوتی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کی کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی۔ لیٹ سپوز ہمارے ساتھ ایک مومنٹ ہے، یہ ہے ہمارے ساتھ فاسٹ، یہ ہے ہمارے ساتھ پریزنٹ، اور یہ ہے ہمارے ساتھ فیوچر۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی ٹینسز ہوتے ہیں وہ تو یا ہوں گے فاسٹ میں، یا ہوں گے پریزنٹ میں، اور یا ہوں گے فیوچر میں۔ آج کا جو ہمارا ٹینس ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے پریزنٹ۔ تو یاد رکھیں کہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہم وہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس پریزنٹ میں بیٹھ کر اس مومنٹ میں، اور ہم اس مومنٹ کا ذکر کر لے تو اس کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ سمپل ٹینس۔ فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ آئی لائک اٹ، ٹھیک ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ آئی لائک اٹ، میں اسے پسند کرتا ہوں، تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ پریزنٹ سمپل ٹینس۔ یا ہم کہتے ہیں کہ یو آر اے ویری نائس پرسن، تم ایک اچھے انسان ہو، تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا پریزنٹ سمپل ٹینس۔ یا ہم کہتے ہیں کہ میری وانٹس ٹو بی ہیئر ود می، میری چاہتی ہے کہ وہ میری ساتھ یہاں ہو، تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ پریزنٹ سمپل ٹینس۔ میں آپ کو آج اتنے ایگزامپل، اتنے سٹرکچر، اتنے رول سکھا دوں گا کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی جتنی کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ انیشیل میں آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا، لیکن انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں جتنی بھی کنفیوژن ہے وہ آپ کی کلیئر ہوگی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی رولز کی طرف، اور رولز میں جو ہے ہم دیکھیں گے، فرسٹ ہم اپنی سٹرکچر کو دیکھیں گے۔ سٹرکچر میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم جب ایک سینٹینس لکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہی لرنس انگلش، تو یہاں پر ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اس ٹینس میں، جس میں ہمیں جو ہے وہ گرامیٹیکلی ایرر فری سینٹینس لکھنے کا موقع دے دے، یا ہم جو ہے اتنے ایبل ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ کیا کیا رولز ہے جس کو ہم فالو کر لیں، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ گرامر کی
ایرر ہوتی ہے اس کو ہم کلیئر کر دیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں بہت سمپل وے میں، کیونکہ یہ کورس جو ہے یہ بیسک سے لے کر ایڈوانس لیول تک ہے، تو ہم بیسک سے سٹارٹ لیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ رولز یاد ہے، لیکن ہمیں بیسک سے چلنا ہوگا ایڈوانس لیول تک۔ تو ہمارے ساتھ اسٹرکچر میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ سبجیکٹ ہے پلس ورب ہے پلس ہمارے ساتھ ایس یا ایس ہے اور پلس ہمارے ساتھ آبجیکٹ ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ وہ انگریزی سیکھتا ہے، ہی لرنز انگلش۔ یہاں پر ایک کنفیوژن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ مطلب کیا ایسی پوائنٹ ہے یا کس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ ہمارے ساتھ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ تو یاد رکھیں میری ایک بات، جہاں پر ہمارے ساتھ آتا ہے تا ہے، جہاں پر ہمارے ساتھ آتا ہے تی ہے، جہاں پر ہمارے ساتھ آتا ہے تے ہو، اس طرح کے جو ہے تا ہے تی ہے تے ہو، اس طرح کے پوائنٹس آتے ہیں، وہ ہے ہمارے ساتھ پریزنٹ سمپل ٹینس۔ فار ایگزامپل آپ ہمارے ساتھ اس نیگیٹو ٹینس کو دیکھ لیں جس میں کہتے ہیں کہ ہی ڈز ناٹ لرن انگلش۔ اس میں ہمارے ساتھ سبجیکٹ ہوگا، ڈو یا ڈز ہوگا، پلس ناٹ ہوگا، پلس ٹو ورب کی فرسٹ فارم ہوگی اور پلس ٹو ہمارے ساتھ آبجیکٹ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، بعض دفعہ ہمارے ساتھ یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ڈو یا یہ جو ڈز ہے، کلر کو میں چینج کر لوں، ہمارے ساتھ یہ ڈو یا ڈز یہ ہم کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب ہمیں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم سینٹنس میں ڈو لکھ دیں یا ڈز لکھ دیں۔ تو یاد رکھیں جہاں پر بھی ہمارے ساتھ ڈو آئے گا اس کے ساتھ ہمیشہ پلورل ہوگا، مطلب جہاں پر بھی پلورل ہوگا تو سمجھ لے ہم نے ڈو لکھنا ہے، اور جہاں پر بھی جو ہے ہمارے ساتھ سنگولر ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ڈز لکھنا ہے۔ تو ڈز جو ہے وہ ہمارے ساتھ سنگولر کے آئے گا اور ڈو جو ہے وہ ہمارے ساتھ پلورل کے ساتھ آئے گا۔ میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں اسٹرکچر میں، یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس ایس یا ایس یا پلس آبجیکٹ، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈو ڈز اس کا میکسیمم کنفیوژن ہوتی ہے۔ اس کو یاد کرنا ہوگا، یہ رول سے ڈو جو ہے وہ ہمارے ساتھ پلورل میں آتا ہے ہمیشہ، ڈز جو ہے وہ ہمارے ساتھ سنگولر میں آتا ہے۔ اس طرح جو ہے ہمارے ساتھ سوالیہ بھی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ڈز یا ڈو اور پھر ہمارے ساتھ سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر ہمارے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے، پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ آبجیکٹ ہوتی ہے اور پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوسچن مارک ہوتی ہے۔ اچھا اسٹرکچر تو ہم نے پڑھ لیا، اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، ایک اور پوائنٹ آپ یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو یو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ایس یا ای ایس جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ یہ ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم نے تو کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ سبجیکٹ ہوتا ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے، ہمارے ساتھ پھر ایس یا ای ایس ہوتا ہے، پھر آبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کوئی سینٹنس کہہ دیتے ہیں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یو ٹیک باتھ ڈیلی، تو یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ سر آپ نے تو ابھی کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایس یا ای ایس لگے گا، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگتا، یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ اچھا اس کی یوسیج کیا ہے، مطلب کہاں پر ہم اسے یوز کرتے ہیں، کہاں پر جو ہے وہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہمارے کام آئے گی۔ تو یاد رکھیں ہمارے ساتھ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ میں لاہور میں رہ رہا ہوں، تو یہاں پر ایک کنفیوژن ہوتی ہے بندے کو کہ میں لاہور میں رہ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ابھی پیدائشی وہاں کا ہے، یہ ابھی بھی رہتا ہے، کیا ہے؟ تو اس میں کنفیوژن ہے۔ انسٹیڈ آف دس اگر میں کہہ دوں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، تو یہاں پر تاہو جو ہے آ گیا، تو اب آپ دیکھ لیں میں لاہور میں رہ رہا ہوں، اس میں کنفرم نہیں ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو یہاں پر مجھے جو ہے وہ ایشورٹی ہو جاتی ہے، میں سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہوں۔ تو یاد رکھیں پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ ایک کنڈیشن ہوتا ہے آلویز ٹرو، مطلب ہم کہتے ہیں کہ مون از آلویز آن دی اسکائی، سن رائز ان دی ایسٹ، تو اس کو جو ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ آلویز ٹرو ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ پرماننٹ سچویشن ہے، مطلب ہم کہیں رہتے ہیں، میں لاہور میں رہتا ہوں، اٹس اے پرماننٹ سچویشن، تو اس طرح اگر ہمارے ساتھ کوئی پرماننٹ سچویشن ہو تو وہ ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔
تیسرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ شارٹ ایکشنز نو، مطلب ہمارے ساتھ کوئی جو ہے وہ لمیٹڈ ایکشن ہو، جو لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایک ایکشن ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے ہم کیا یوز کرتے ہیں، پریزنٹ سمپل ٹینس۔ جو ہمارے ساتھ ہیبٹس ہے اس کو ہم پریزنٹ سمپل ٹینس میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے کچھ ایگزامپلس، ہم اس ایگزامپلس کو دیکھیں گے اور پھر ہمارے ساتھ ہوگا ایک تھوڑا سا اسائنمنٹ، اس اسائنمنٹ کو آپ نے فل کرنی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ایگزامپل ہے کہ ہی ریڈز گڈ بکس۔ ہمارے ساتھ اگر یہاں پر آپ دیکھ لینا کہ وہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے، تو یہاں پر ہمارے ساتھ آ گیا تا ہے، پڑھتا ہے۔ یہ جو تا ہے نا، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سینٹنس جو ہے ہمارے ساتھ کون سا سینٹنس ہے، یہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایکسیپشنل کیس بتایا تھا جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یو کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ایس یا ای ایس نہیں لگے گا۔ یہ دیکھ لیں آپ، یو ٹیک اے باتھ ڈیلی، وہ ہر روز نہاتے ہیں، تا ہے تے ہے، یہ جب ہمارے ساتھ آتا ہے تو یہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ لیکن یو کو آپ دیکھ لو، یو ٹیک اے باتھ ڈیلی، یو کے ساتھ کیوں نہیں آتا، رول سے یاد کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ آج کا اسائنمنٹ ہے، اس میں آپ نے جو ہے 5 جو ہے وہ ٹینسز لکھنے ہیں، 5 ٹینسز آپ نے پریزنٹ سمپل فارم میں لکھنے ہیں، اس کی جو پولیٹیکل یا اکنامک بیس اس پر لکھنا ہے۔ میں نے پولیٹیکل یا اکانومی بیس پر کیوں کہا، اس کا ایک ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہماری جو سی ایس ایس کی کنٹیکس ہوتی ہے اس میں ہم پولیٹیکل یا اکنامک بیس پر جو ہے مطلب ہم کوئی جرنل بات نہیں کرتے، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ یو ٹیک اے باتھ ڈیلی، تو یہ جو ہے ہمارے ساتھ اس میں جو ہے اتنا یوز نہیں ہوتا جتنا ہمارے ساتھ آئیں گے سینٹنس کوئی اکنامک بیس پر، پولیٹیکل بیس پر، سوشل بیس پر، وہاں پر ہمارے ساتھ اس ٹائپ سینٹنس ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا انف ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ٹرک کے ساتھ، نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ جتنا بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کوئری ہو، آپ مجھے کمنٹ سیکشن یوز کر کے بتا سکتے ہو، میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس میں پورا ہیلپ کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔